بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ کلپ بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی اہم ہے، جو ہمارا کورس 90 دن کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ بالخصوص یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اس کورس کو جوائن کریں گے۔ گویا یہ ہمارے کورس کا کلپ ہے کہ کس طرح آپ نے اسباق کو پڑھنا ہے، کیا احتیاطیں آپ نے رکھنی ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے فیوز و برکات بڑھیں گے اور آپ کو اعمال میں کامیابی ملے گی، اور یہ اعمال کیا ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیے، اسکپ نہ کیجیے، بار بار دیکھیے تاکہ آپ کو یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، اس گروپ میں آپ میسج کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آنسر دیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں۔ یہ روحانی عملیات کورس 90 دن کا ہے۔ اس میں آپ نے 3 عمل آپ سے کرائے جا رہے ہیں، زبردست قسم کے اعمال ہیں۔ پیر و مرشد میاں حضور کے الفاظ سن لیجئے۔ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں 90 دن کا، ان کو پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے ان کا اللہ کا قرب بڑھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے 1.25 مرتبہ جو ہے استغفار کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ 2 عمل۔ جی یہ 90 دن میں یہ بہت ہو جائے گا میاں، عملیات میں پاور بھی ہو جائے گی؟ بہت پاور ہو جاتا ہے استغفار کرنے کے بعد، عمل میں بہت پاور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور استغفار ضرور۔ چہل کاف کا ہمارا عمل ہے، یہ حضرات کا بھی ہے، اس میں کیا کیا خصوصیت ہے؟ اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حاضرات بھی کامل حاضرات ہے، اور یہ عمل بھی کامل ہے، اور اس عمل کے بعد یہ تمام عملوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اپنے معاملات کے لیے۔ سبحان تمام شاگرد جو میرے سے کریں گے ان کو اجازت ہے، بغض بھی ہے، عداوت کے لیے بھی ہے، ترقی درجات کے لیے بھی ہے، اللہ، اور حاضرات کے لیے بھی ہے، جن جنات کو عاصب کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ زبردست۔ اس کے عامل کے آگے تو جن جنات ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھی چہل کاف ہے، اور اس کو 40 دن میں 12,000 مرتبہ پڑھا جائے۔ 40 دن میں 12,000، یعنی کہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور بہترین عمل ہے یہ، اگر یہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ دوسرے اعمال سے بالکل وہ ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، اور چہل کاف کا اصل باموکل عمل ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ جو عمل چہل کاف کا ہے نا، وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تر بزرگوں نے اسی عمل کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے 200-250 شاگرد جو 90 دن کا کورس بنائے وہ کر رہے ہیں، اجازت ہے؟ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اس کو جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو۔ میاں حضور کیا فرماتے ہیں اس کورس کے متعلق؟ اللہ اکبر، آپ نے جان لیا۔ سب سے پہلا جو سبق ہے، سبق نمبر 1، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں تمام اسٹوڈنٹس، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں کہ جس نے اس پرفتن دور میں، اس مصائب و آلام اور مشکلات کے دور میں، اور جہاں گناہوں بڑی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اس پروردگار نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے چنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، شکر کے ساتھ ساتھ ادب کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اپنا یقین کامل رکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ پر فرشتوں کی بارش ہونے لگ جائے گی، آپ پر موکلات آ جائیں گے، آپ کے سامنے جنات آ جائیں گے، مگر آپ کا یقین جتنا محکم ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا ول پاور جتنا مضبوط ہوگا، آپ کی توجہ پڑھائی کے وقت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی اچھی خوشبو کا آپ استعمال کریں گے، اپنے استاد کے اور اپنے ادارے کے جتنے آپ وفادار رہیں گے، اتنی جلدی ان اعمال کی روحانیت آپ پر آشکار ہوگی۔ اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لے، کسی کے استاد ناراض ہوں تو ان کو راضی کر لے، کسی کا شیخ ناراض ہو تو ان کو راضی کر لے، تاکہ اس کے عمل میں اس کو کامیابی ملے، ورنہ قطعاً کامیابی نہیں ملنے والی۔ کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہوں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ان سے بھی معافی طلب کر لیجئے، پھر آپ کو روحانیت میں اور اعمال میں اور ذکر و اذکار میں کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے 10 دن کا سبق آپ کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ پرہیز کیا ہے، ترک جلالی و جمالی۔ بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہر وظیفے کے اندر، وظیفے کے دوران آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ میں نے یہ کورس شارٹ بنایا، اور اس لیے بنایا شارٹ کہ اس میں کم وقت میں زبردست عمل کروا کے آپ کو زبردست روحانی معالج، ایک روحانی عامل اور عملیات کے وہ بادشاہ بنا دے، وہ اعمال کرا دیں جو بادشاہ لوگ کرتے ہیں، عملیات کے جو سردار لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ان عمل کی اہمیت کو آپ سمجھ لیجئے، اور اس کو قطعاً
ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ کسی کو بھی شیئر کرنے کی آگے اس عمل کو اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بلا اجازت کے شیئر کرے گا، کوئی پڑھے گا، وہ رجعت میں، تباہی میں، ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اگر ایسا کرے گا، کسی کو دے گا، کسی کو بتائے گا، آپ نے اپنے اس عمل کو ایسے پوشیدہ رکھنا ہے جسے خواتین اپنے مخصوص ایام کو پوشیدہ رکھتی ہیں۔ آپ کی بیوی کو بھی نہ پتہ چلنا چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کسی اپنے پیر بھائی کو، اپنے استاد بھائی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوشیدہ رکھنا ہے۔ ہاں، جو لوگ آپ کی کلاس میں شریک ہیں، جو واٹس ایپ گروپ میں ہیں، جو کر رہے ہیں، ان سب کو تو پتہ ہے کہ آپ سب یہ عمل پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادروائز جب تک آپ کا عمل پورا نہ ہو جائے آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے، پہلے عمل کی خصوصیت پیر و مرشد میاں حضور نے کیا فرمائی آپ نے بخوبی سن لی ہے، تربیتی کلاس میں بھی آپ نے سنی ہے کہ استغفار کا پہلا سبق کرنا ہے 10 دن کا۔ 10 دن میں استغفر اللہ ربی کا سبق کرنا ہے، کیونکہ استغفار وہ چیز ہے جس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور تمام وظائف رب کی مرضی سے ہی جاری ہوتے، تو میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں گے تو دوران چلہ یا دوران عمل، دوران وظائف، آپ انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے، بہت ساری خطاؤں سے بھی بچیں گے، اور شیاطین جنات کے حملوں سے بھی محفوظ ہو کر باطنی مخلوقات آپ کے لیے مسخر ہو جائیں گی آسانی کے ساتھ۔ تو پہلا عمل آپ نے استغفر اللہ ربی کا کرنا ہے۔ 10 دن کے اندر ایک عشرے میں کوشش کر کے اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، کوشش کر کے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے اس کو۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ روزانہ اگر 3 گھنٹے آپ پڑھیں، آرام کے ساتھ آپ اس کو بآسانی 10 دن میں جو ہے 1.25 لاکھ بار پڑھ سکتے۔ اچھا، جو لوگ 1.25 لاکھ بار نہیں پڑھ سکیں گے، 40,000 مرتبہ پڑھنا تو شرط ہے۔ 40,000 مرتبہ روزانہ 4,000 بار آپ پڑھیں گے، اور 4,000 بار پڑھنے کے لیے آپ 2 نشستیں بھی بنا سکتے ہیں۔ 2,000 صبح پڑھ لیں، 2,000 شام کو پڑھ لیں، یا 4,000 ایک ہی نشست پر پڑھیں گے تو یہ زبردست ہے۔ وظیفے کا تو آپ کو پتہ ہے، ترک حیوانات سب آپ کو پتہ ہے، انڈا، گوشت، مچھلی، یہ پرہیز ہوگی۔ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، کوشش ایک وقت میں پڑھنے کی کرنی ہے، ورنہ 2 وقت بنانا ہے، پڑھنے سے پہلے عطر لگانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر رہا۔ استغفر اللہ ربی یہ 1.25 لاکھ بار پڑھیں گے آپ، یہ پہلا سبق ہوگا 10 دن کے اندر 1.25 لاکھ بار۔ یقیناً جو شخص 1.25 لاکھ بار کر لے گا، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو 90 دن کے لیے وقف کیا ہے نا، تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے ہر صورت کرنا ہے۔ اب جب یہ سبق پورا ہو جائے گا تو اس سبق کے بعد آپ سبق نمبر 2 کریں گے، دعوت چہل کاف۔ دعوت چہل کاف با مؤکل ہے، اور یہ چہل کاف کی دعوت ہے۔ اب اس کے 2 طریقے میں بیان کروں گا، ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان ہو وہ آپ نے کرنا ہے۔ دعوت چہل کاف بڑی عظیم دعوت ہے، یہ بات پہلے یاد رکھ لیجئے۔ یہ عمل بڑے بڑے قطب، اولیاء، ابدالوں نے کیا ہے، بڑے بڑے مشائخ نے کیا ہے، اور لوگ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ میرے پیر و مرشد میاں حضور کا فیض ہے، ان کی اجازت ہے اور فقیر کی سرپرستی ہے جو آپ تک یہ عمل پہنچ گیا ہے۔ قدر کرنی چاہیے، قدر اس عمل کی بھی اور دینے والوں کی بھی۔ جو قدر نہیں کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا۔ دعوت چہل کاف آپ نے دینی ہے۔ جب اس کا پہلا دن ہوگا، چاہے تو آپ 11ویں دن شروع کر لیں یا 1-2 دن گیپ دے دیں، پرہیز مکمل ہوگا اس عمل میں، انڈا، گوشت، مچھلی، شادی شدہ ہے تو بیوی سے بھی پرہیز، جگہ ایک ہوگی، عطر اگر آپ عود کی لگائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی عطر لگائیں۔ لوبان کی دھونی دینا ضروری ہے جہاں پر پڑھتے ہیں وہاں، اگر وہ نہیں دے سکتے تو لوبان کی اگربتی جلا دیں یا سادی اگربتی جلا دیں، یعنی خوشبو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے دن جب آپ دعوت دینے کے لیے بیٹھیں گے، اس عمل کو شروع کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھیں گے کس چیز پر؟ آپ تھوڑی سی کھیر بنا لیں، اگر کھیر نہیں بنا سکتے تو دودھ کا شربت بنا لیں، 1 عدد یا 5 عدد گلاب کے پھول رکھ لیں، 5 دانے اگربتی کے رکھ لیں، اگر لڈو آپ کو مل جائیں تو 2 دانے لڈو کے بھی رکھ لیں۔ یہ رکھ کر، اور میوہ جات اگر بادام، پستے وغیرہ تھوڑے تھوڑے اگر آپ رکھ سکتے ہو توفیق کی بات ہے تو آپ رکھ لیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ رکھ کر آپ فاتحہ دیں گے، اور فاتحہ دینے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو احسال کریں گے، ہمارے مرشد کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے، اور تمام موکلان کو آپ پیش کریں گے۔
اب آپ عمل پڑھنا شروع ہوں گے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن میں 12,000 بار پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ، روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں گے تو 12,000 بار 40 دن میں ہو جائے گا۔ اب جو لوگ 40 دن تک نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس کو 20 دن میں کر لیں۔ روزانہ 600 مرتبہ پڑھیں، ایک ہی جگہ پر ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کر تمام لوازمات کے ساتھ عطر لگا کر، اور 20 دن میں اس کو 12,000 بار کر لیں۔ 12,000 بار کر رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے ٹائم دیا ہے وہ اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسی عمل کے لیے 20 دن یا 40 دن وقف کر سکتے ہیں تو بہت بہترین ہے۔ جو اعتکاف کر سکتے ہیں تو بہت بہترین ہے۔ جناب زندگی میں آپ ساری زندگی آصف سعید تاریخی اور تاریخی روحانی سینٹر کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے جن جنات اس کے عامل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات اسی سے آپ کریں گے۔ اسی طرح بڑے سے بڑا جادو دنیا میں کہیں بھی پڑا ہو آپ اس کو نکلوا لیں گے، اس کو ختم کروا دیں گے۔ اس کے موکلات کو بول کر وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ ارے 7 زمین کے نیچے بھی دبا ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ ایسا عمل ہے، کیونکہ اس کے عامل سے رجال غیب مانوس ہوتے ہیں۔ غوث قطب ابدال جو وقت کے ہوتے ہیں وہ اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ رجال غیب اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تمام جن علوی و سفلی سب اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو آپ 10 دن یا 20 دن یا 40 دن اپنے آپ کو اس عمل کے لیے خاص کر لیں۔ اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹائم زیادہ ہے۔ تو بآسانی یہ عمل 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، یا 20 دن میں کر لیں یا 40 دن میں مکمل کریں۔ جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ بھی دیں، مرغی دیں، بکرا دیں، گائیں دیں، جو دینا چاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فاتحہ بھی دیں۔ روزانہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہوگی۔ تیسرا عمل جو ہے اللہ اکبر، اس عمل کے تو کیا کہنے، پیر و مرشد میاں حضور کی بات آپ نے سنی ہے، تربیتی کلاس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ مزمل کی دعوت، ہائے 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 ہائے۔ کچھ علماء کے پاس یہ گیا عبارت کی درستگی کے لیے، تو انہوں نے یہ پوچھا ہمارے لوگوں سے کہ کون ہے جو یہ عمل کروا رہا ہے، اس کے الفاظ دے کر اور چہل کاف کے الفاظ دے، کون ہے یہ جو عمل کرا رہا ہے اس دور کے اندر، ایسا بھی کوئی ہے؟ تو ہمارے مرید نے کہا جی ہمارے استاد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، وہ یہ عمل کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی بات ہے۔ تو سورہ مزمل شریف کی دعوت دینی ہے آپ نے 41 دن تک، روزانہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ زبردست قسم کی یہ دعوت ادا ہو جائے گی۔ اے فراغی رزق، جادو، جنات، آسے، دشمن، بلیا، چڑیل، بھوت، پلیت، یہ تو عام چیزیں ہیں نا۔ اس کے ذریعے سے آپ کی باطنی دنیا کے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جو باطنی مخلوقات ہیں، جو باطنی دنیا کے لوگ ہیں، جو صاحب ڈیوٹی لوگ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ان کی روحیں آپ کی معاون و مددگار ہو جائیں گی، ان سے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے۔ یہ 3 عمل ہمارے اس کورس کے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تمام احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں۔ آخر میں پھر کہتا ہوں، ترک حیوانات، ترک جلالی جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ، دہی سے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی مریض ہے وہ دودھ سے دوائی کھاتا ہے تو اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک جگہ مخصوص رکھنی ہے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ ایک ہی روم میں بچے سو بھی رہے، تو ایک کونا مختص کر کے ادھر ایک کپڑا سا لگا دے، بیوی کو یہ کہہ دے کہ یہاں بچوں کو نہ جانے دے، میں یہاں پہ روز بیٹھ کے سبق پڑھتا ہوں۔ اپنی اس جگہ کو مختص کر لے۔ اور مزے کی بات بتا دوں، ہمارے کسی بھی عمل میں کوئی حصار کی حاجت نہیں ہے۔ مرشد کا، استاد کا تصور کرے اور اللہ کا نام لے اور بیٹھ جائے، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دوران عمل جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے، اگر بات کرنا چاہے تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنا، ویسے نظر آئے آپ کو نظر آتی رہے۔ باقی واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، جو بھی کچھ معاملات ہوں گے آپ وہاں میسج کریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، بلا وجہ میسج نہ کریں۔ پورا طریقہ کار ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا، بس اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ ضرورتاً کہیں آپ پھنس گئے ہیں، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، طبیعت اونچی نیچی ہو رہی ہے، تو آپ بالکل آگہی کے لیے، معلومات کے لیے آپ میسج کریں، اور کوشش کریں دوران 90 دن یہ اعمال کے، تینوں اعمال کے، اپنی توفیق کے مطابق صدقہ ضرور دیتے رہے۔ ہر منگل کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے، بکرا ذبح کروائیں، ورنہ مرغی ذبح کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا ایک شخص کو کھلا دیں، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ کر دیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تو ایک انڈا ہی راہ للہ میں صدقہ کر دیں، کسی غریب کو لے کے دے دیں۔ یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے اس کورس کا۔ سیکنڈ ویڈیو میں دعوت چہل کا پوری آڈیو کے ساتھ آپ کو ملے گی۔
اور دعوت سورہ مزمل پوری آڈیو کے ساتھ ملے گی، جس کو سن کر آپ اپنے تلفظ کو درست کریں گے، اور اس کا سننا جنات کو دور کرتا ہے، بھوت کو دور کرتا ہے۔ جس گھر میں چلا دی جائے تو اس گھر سے جن جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایسا زبردست کورس میں نے بنایا ہے، اور آخر میں پھر کہوں گا کہ ہم اس کے بعد عملیات کورس نہیں کرائیں گے، اپنے انہی کورس پر ہم اکتفا کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، اور آپ لوگوں پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ میں اپنے رب کے حضور اپنے مرشد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ گناہگار کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مخلوق خدا اور دین اسلام کی فلاح و بہبود کی نیت سے واللہ العظیم یہ کام کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے فیس بھی اتنی کم رکھی ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو یہ فیس بھی نہیں دے سکے ہیں، پھر بھی ان کی چاہت اور ان کے شوق و لگن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو ایڈمیشن دیا ہے، اور ہم وہ یہ کورس کرا رہے ہیں۔ اللہ کریم قبول کرے، اللہ کریم ہر قسم کی پریشانی سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ جب کورس انشاءاللہ یکم ربیع الثانی سے آغاز ہوگا تو ادارے میں باقاعدہ صدقہ دیا جائے گا، شکرانہ ادا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ ہر عمل کے اختتام پر بھی انشاءاللہ صدقہ ہوگا، ابتدا پر بھی صدقہ ہوگا، تاکہ ہماری طرف سے بھی آپ کی جو ہے باطنی جو رہنمائی ہے، جو روحانی رہنمائی ہے، وہ بھی چلتی رہے، اور باطنی مخلوقات بھی آپ سے جو ہے معاون و مددگار ہوتی رہیں، ہمارے بزرگوں کے بھی فیوز و برکات آپ کو پہنچتے رہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس عمل کی صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ جو کرے گا آصف سعید طارقی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو اسٹوڈنٹ کسی کو شیئر کرے گا، کسی کو بتائے گا، اس کو پڑھائے گا، وہ رجعت میں مبتلا ہوگا، میری اجازت اس سے سلب ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کے ساتھ آپ کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔